الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ تمام کے روبرو شب قدر کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بلا شبہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ بالخصوص اس مقدس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر اتاری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر میں اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب بیداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شب قدر بڑی افضل اور بڑی مبارک رات ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور اس لیے بھی کہ اس میں ملائکہ جو ہے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور خود جبرائیل علیہ السلام بھی اس مقدس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بنی اسرائیل کے 4 پیغمبروں کا ذکر ہوا جنہوں نے تقریباً 80 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء کرام اور گزشتہ زمانے کے عابدوں کی لمبی لمبی عمروں اور ان کی عبادتوں کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میری امت کی عمریں بڑی قلیل ہیں، بڑی مختصر ہیں، یہ اتنے سال عبادت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو نازل فرمایا اور فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ جو کوئی بندہ شب قدر میں اگر شب بیداری کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر 1000 مہینوں کا آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی بندہ بھی اگر ایک شب قدر بھی اگر پالے اور اس میں عبادات کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاں تک شب قدر کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان مبارک راتوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جتنی بھی راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ تمام کی تمام راتیں بڑی بابرکت اور بڑی نیک ساعتیں ہیں، اور جو کوئی بندہ مومن اگر ان شب میں عبادت کر کے اگر وہ شب قدر کو پالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شب قدر کو پانا گویا جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل یہ کام ہے۔ اب شب قدر کو ہم کیسے گزاریں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور مسلسل عبادتیں اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں آپ ان کو گزارتے تھے۔ اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پوشیدہ رکھا؟ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ تم کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون سی رات ہے، مگر چونکہ فلاں اور فلاں یہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کی تعین کو اٹھا لیا۔
اور اس میں بھی شاید کوئی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو اس لیے پوشیدہ رکھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی آدمی غافل نہ ہو، بلکہ ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت میرا خاتمہ ہو سکتا ہے، لہٰذا انسان جو ہے کثرت سے نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، بندگی کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ آپ کسی بھی شب کو آپ ہلکا نہ جانیں، بلکہ آپ ہر شب میں شب بیداری کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں۔ یہی شب قدر کا پیغام ہے۔ جہاں تک شب قدر کی بات ہے، شب قدر میں ہم تمام کو شب بیداری کرنی چاہیے۔ بالخصوص فرمایا گیا ہے کہ ایک دعا اللہ کے نبی کثرت سے آپ پڑھتے تھے، وہ یہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ اس دعا کو کثرت سے شب قدر میں آپ پڑھیں، اور جتنی بھی 5 راتیں ہیں آپ کو ان تمام راتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بالخصوص ہو سکے تو کم سے کم آپ عشاء کی نماز، تراویح کی نماز باجماعت پڑھیں، اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے آپ سے آپ عبادت میں مصروف ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز آپ پڑھیں، اور فجر کی نماز باجماعت آپ اگر پڑھ کر اگر نکلتے ہیں تو سمجھ لیجئے اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں کا اہتمام کر لیا تو سمجھ لو کہ آپ نے شب قدر کو پا لیا۔ آج جہاں تک شب قدر کی بات ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے لیے ان شب قدر اور ان مبارک راتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 27ویں رات کو اہتمام کرتے ہیں اور بقیہ راتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی کا واضح حکم ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان طاق راتوں کا اہتمام کریں۔ ہو سکے تو آپ ہر شب قدر میں، ہر طاق رات میں آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جس کے بارے میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر شب قدر میں قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ شب قدر میں ہم کو عبادتیں کرنا ہے، ریاضتیں کرنا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ شب قدر اور ایسی مبارک راتوں میں لوگ جو ہے شاپنگ کے اندر، خریدی کے اندر، طرح طرح کے کاموں میں اور میلوں میں، طرح طرح کی جو ہے محفلوں میں لوگ ان مبارک ساعتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیسی بابرکت چیز ہے تو میری امت دعا کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش پورا کے پورا سال رمضان باقی رہے، رمضان کا مہینہ باقی رہے۔ لہٰذا ہم تمام کو جو ہے ایسی بابرکت راتوں میں ہم تمام کو جو ہے ان کو ضائع کرنے کے بجائے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ان راتوں میں عبادات کریں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو ہے شاپنگ کے نام پر، خریدی کے نام پر جو ہے ایسی مبارک راتوں کو برباد کر رہی ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کی غمخواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو ہے شب قدر جیسا بابرکت تحفہ عطا فرمایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عطا نہیں فرمائی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اللہ کے نبی کے وسیلے سے، آپ کے طفیل، ہمیں ایسی شب قدر بابرکت رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ شب قدر سے مراد ہی ہے کہ ہم اس شب کی قدر کریں۔ شب قدر معنی قدر والی رات، بزرگی والی رات، رحمتوں والی رات، اور روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور خود قرآن کریم میں رب فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ پوری رات سلامتی کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی رات ہے۔ میری آپ تمام سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم تمامی حضرات جو ہے تمام طاق راتوں کا اہتمام کریں۔ بالخصوص اگر آپ کو ضرورتاً مارکیٹ جانا ہی ہے، آپ دن میں چلے جائیں اور جا کر فوری اپنی خریدی وغیرہ کو نپٹا کر آپ واپس آ جائیں، اور ان 5 طاق راتوں میں ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنا ہے، اس میں شب بیداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یہی ماہ رمضان کا پیغام ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تبھی ہم شب قدر کے قدردان شمار کیے جائیں گے، ورنہ شب قدر کی نا قدری، نا شکری یہ ہمارے لیے باعث وبال ہے اور ہمارے لیے جو ہے یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے۔
لہٰذا میری تمام ناظرین سے، میری ماں اور بہنوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے، چونکہ رمضان کا آخری عشرہ آج شروع ہو رہا ہے، یہ عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، لہٰذا ہم تمام کو جہنم سے رہائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اور ہم تمام کو رمضان کے آخری بچے ہوئے ان دنوں کا ہم تمام کو اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ مولا ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔